جو موبائل فونز کی امپورٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ECC کے جو فیصلے تھے جس میں کہ شوگر ایکسپورٹ جو پہلے ہی آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں ان کو جو ہے کابینہ نے ان کی منظوری دی ہے. جو یوریا ہم نے درآمد کرنی تھی جو طریقہ کار تھا اس کی جو منظوری ہے وہ بھی پہلے ہی ECC کے اجلاس کے بعد جو ہے کے نتیجے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ اور اہم معاملہ جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کرتارپور بارڈر کی اوپننگ ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہم نے یہ پاکستان کی افواج نے پاکستان کی حکومت نے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر وہ ہندوستان ایک قدم لیتا ہے تو ہم 2 قدم لیتے ہیں. پاکستان اس وقت ایک اگر ہماری یہ نارملائزیشن کی پروسیس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم ہر صورت میں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت سے لڑائی اگر لڑنی ہے ہم نے تو سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ یہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ جو کرتارپور بارڈر ہے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا, یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. کرتارپور جو ہے وہ ہماری جو سکھ برادری ہے ان کا بہت ہی متبرک مقام ہے اور ہزاروں اور لاکھوں سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو بھی بستے ہیں ان کا جو ایک بلیف اور عقیدہ ہے اس کا احترام ہم سب کرتے ہیں. ہمارا اس وقت بھی یہ ماننا تھا, یہ پاکستان کی پرپوزل تھی کہ اس کو ہم کھولیں اور جو ہندوستانی پنجاب کے اندر جو ہمارے سکھ بھائی ہیں ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی جو مذہبی اپنی جو ریچولز ہیں وہ ادا کرنا چاہیں تو وہ آ کے کر سکیں, کیونکہ یہ بالکل قریب ہے پاکستان اور ہندوستان کے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر. اور بالکل جس طرح سے اگر آپ کہیں کہ اگر پتھر بھی پھینکیں تو ادھر آتا ہے, تو اس مقصد کے لیے یہ 28 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کرتارپور تشریف لے کے جائیں گے اور وہاں پر یہ ایک بارڈر اوپننگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوگی. اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ شیئر کریں گے. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے نوجوت سنگھ سدھو دوبارہ آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو بھی ویزا اس مقصد کے لیے ویزا جو ہے وہ ریلیکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو یہاں سے جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں یا پاکستان کے جرنلسٹ ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ جائیں گے اور ایک بہت بڑی تقریب ہوگی 28 تاریخ کو نارووال پنجاب کا جو ہمارا ضلع ہے وہاں پر یہ کرتارپور بارڈر ہے. ہندوستان کی اس طرف غالباً پٹھان کوٹ ہے یا گرداسپور ہے, لیکن ہماری طرف جو ہے وہ نارووال ہے. اور وہ علاقہ جو ہے اس کو ہم ایک مستقل ایک اوپننگ بنائیں گے جس کے ذریعے جو ہمارا سکھ برادری کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ آ کے اپنی جو مذہبی ریچولز ہیں وہ وہاں پہ ادا کر سکیں. تفصیلات طے ہو رہی ہیں, شاید اس سلسلے میں آپ کو اور بھی بڑی خبریں کرتارپور کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ملیں. اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے سکھ دوست ہیں جو پاکستان آئے ہوں گے وہ بھی شرکت کریں گے اور پاکستان سے بھی جو بہت سارے جو ڈگنیٹریز ہیں وہ وہاں پر جا کے انشاءاللہ اس تقریب میں شرکت کریں گے. امید رکھنی چاہیے کہ یہ بھی ایک پیس انیشیٹو ہے پاکستان کا. ہم نے اس سے پہلے بھی پیس انیشیٹو لیا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہندوستان سے ہمارے تعلقات افغانستان سے ہمارے تعلقات اس لیے اہم ہیں کہ یہ تعلقات اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے وہ اس حساب سے ہم دنیا کی 2 بڑی منڈیوں کے درمیان آ جاتے ہیں. ایک طرف چین ہوگا, ایک طرف ہندوستان ہوگا اور افغانستان کے راستے سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہوگا. تو ہماری جو جغرافک لوکیشن ہے وہ ہمیں ایک یونیک اپرچونٹی دیتی ہے کہ ہم اپنے ہاں جو غربت ہے ہماری جو معاشی مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب ہندوستان سے پیس انیشیٹو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم کشمیر کو تو نہیں بھول سکتے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کے حل کی طرف ایک پیش رفت کرنا ضروری ہے, ایک مثبت پیش رفت کرنا ضروری ہے. اگر آپ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر ایک دیرپا اور ایک مستقل بنیادوں کے اوپر آپ امن چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کشمیر اس کا ایک
اہم ترین حصہ ہے اور رہے گا، اور ہماری اپنی خارجہ پالیسی کا بھی اہم ترین حصہ ہے اور رہے گا۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ کرتارپور بارڈر سے یہ جو بارڈر ہے یہ کھلے گا، یہ اس سے بھی ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ حکومت پاکستان نے لیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتا رہیں گے۔ جی یہ بتائیے کہ آج کے کام سی ڈی اے کی جانب سے چیز سامنے ہے کہ جو وزیراعظم کا گھر ریگولرائز کرنے کے لیے دستاویزات جمع کروائی گئی سی ڈی اے میں وہ نامکمل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اہم اس میں اہم چیزیں ہیں وہ مسنگ ہے، وہ ان کے پاس ہیں نہیں، اور وزیراعظم کو خط بھی بھیج دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی ہے نالج؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود گاؤں سے ہوں، ہم نے تو آج تک وہاں پہ نہیں دیکھا کہ یونین کونسل کے علاوہ کبھی کسی نے گھر ریگولرائز کیا ہو۔ 30 سال پہلے انہوں نے گھر بنا لیا۔ یہ پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی سی ڈی اے کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے انچارج منسٹر کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا فلانا کاغذ پورا نہیں ہے۔ یہی ایک نیا پاکستان ہے جو ہم چاہ رہے تھے دکھانا، یا چاہ رہے ہیں کہ جس میں آئے کہ جس میں سٹنگ پرائم منسٹر جو انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور جن کے براہ راست انڈر ہے سی ڈی اے، وہ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا گھر، مجھے آپ بتائیں 30 سال پہلے کا گھر بنا ہوا ہے، وہ ایک جنگل پہاڑ بیابان تھا جب انہوں نے لیا تھا، تو اس پہ اگر انہوں نے گھر بنا لیا تو اس وقت کے قانون لاگو ہونے تھے۔ مجھے تو خیر یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ریگولرائز کیا کرانا ہے جب آپ نے گھر بن گیا ہے۔ 30 سال پہلے کا جو اگر آج ایک قانون یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہی قانون نافذ ہوگا نا جو آج کا قانون ہے۔ کل کو آپ قانون بدل دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ اب وہ پچھلا قانون جس پہ آپ نے ریگولرائز کرایا تھا وہ انلیگل ہو گیا اور نیا کرا دیں گے۔ جب قانون جو ہوتا ہے اسپیشلی جو پیونیٹیو لاز ہوتے ہیں وہ وہی قانون ہوتا ہے جو اس وقت میں اپلیکیبل ہوتا ہے۔ سو پرائم منسٹر صاحب کا جو گھر ہے، جو بنی گالہ میں گھر ہے، وہ مکمل طور کے اوپر قانونی ہے، اس میں کسی کو کوئی جو ہے وہ کیونکہ اور کچھ ملتا نہیں ہے تو ایسے چھوٹی موٹی شلیاں آتی رہتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جی صاحب، بیرون ممالک میں یونیورسٹی جو اسکول کے جو طلبا ہیں ان کا کچھ کیا جاتا ہے ان کے جو مضامین ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز آپ نے جو بیان کیا تھا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے بیان سے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہو؟ کیا بیان دیا؟ ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں 10 سال بعد میڈیا کے لیے ہاں جو بیان آپ نے کر دیا تھا، اس سے تو میں حوصلہ شکنی نہیں ہوئی، اس سے تو میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماس کمیونیکیشن جس طریقے سے آپ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اگلے 10 سال میں ابسلیٹ ہو جائے گا۔ اور میرا جو ہے وہ اگر جتنی بھی بڑی کتابیں اگر آپ جو اس وقت آئی ہیں جو ٹیکنالوجی کے اوپر آئی ہیں یا جو بھی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صحافی نہیں رہیں گے، لوگ یہ جو ہے وہ صحافی بھی ہوں گے، وکیل بھی ہوں گے، حیت نوعیت بدل جائے گی۔ تو وہ اس ضمن میں بات کر رہا تھا کہ شاید آپ کو ٹی وی کی یہ شکل نہ ملے، اور جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بزنس ماڈلز ہیں ٹیلی ویژنس کے، اس کی طرف میں تو توجہ ہی دلا سکتا ہوں۔ میرا کام نہیں ہے کہ میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل چلاؤں یا میں پرائیویٹ اخبارات چلاؤں، یہ تو پہلے حکومت نے اس کو ایک سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی رشوت کنٹینیو کرتی رہے اور پچھلی جو گورنمنٹس ہیں وہ عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ اپنی شکلیں دکھانے کے اوپر خرچ کرتا رہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہو سکے گا۔ وہ میں اس زمن میں بات کر رہا تھا کہ یہ اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ تبدیل کرنے پڑیں گے۔ جی صاحب، دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیں یہ جو کراسنگ پوائنٹ بنا رہے ہیں یہ گرداسپور سے یہ ویزا لینے بمبئی جانا پڑے گا یا اسی پوائنٹ پر ان کو انٹری دی جائے گی، یا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوسرا یہ بتا دیں جو آج کراچی کا واقعہ ہوا ہے کوئی ابتدائی رپورٹ آپ کو موصول نہیں ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے خود جو اپنے خطاب میں اشارہ کیا ہے کہ کچھ طاقتیں ان طاقتوں کا بتا دیں کہ کون سے ملک ہیں، کون سی ایجنسیاں جو پاکستان میں اس قسم کا کرا رہی ہے، یا کوئی ابتدائی کوئی آپ کے پاس تحقیقاتی رپورٹ آئی ہو یا انکوائری ہے؟ بالکل، میں نے ابھی کوشش کی تھی کہ کچھ دیر پہلے کانفرنس میں آنے سے آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے فوری کوشش کی تھی کہ مجھے شاید انٹیریئر منسٹری سے اگر کوئی تازہ ترین اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو وہ مل جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی رپورٹ حتمی نہیں بن سکی۔ تو جو ہی یہ رپورٹس جو ہیں اس بارے میں ابتدائی باتیں جو ہیں وہ آئیں گی تو وہ ڈیفینیٹلی ہم میڈیا سے شیئر کر سکیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو ویو آیا ہے وہ بھی ان کے پاس جو پہلے سے انٹیلیجنس نیوز تھی ان کے اوپر بیس تھا، اور ویسے پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے یہ تو اب کوئی ایسا کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ ظاہر ہے آپ چائنا کے سفارت خانے کے اوپر ایک جو اسپیسیفک جا کے حملہ ہوتا ہے، تمام لوگوں کو پتہ ہے چائنا پاکستان کے تعلقات سے کس کس کو تکلیف ہے اور کیا کیا تکلیف ہے۔
وہ جو کرتارپور کی آپ بات کریں وہ تو ویزا فری انٹرنس ہے نا، وہ ویزا فری انٹرنس ہے، اس کے لیے تو ایک اور میکنزم بنایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ایک آدھ دن۔ صاحب ایک تو پارلیمنٹ کے اندر آج کافی زیادہ بات کی ہے PMLN کے لیڈرز نے اور خاص طور پہ لیڈر آف اپوزیشن نے کہ نیب کا جو محکمہ ہے وہاں پہ بہت ہی سنگین قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پہ لوگ بند ہیں، ایون یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے پنجرے بنائے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئی تحقیقات کا ارادہ ہے حکومت کا کہ وہ چیک کرے کہ وہاں پہ لوگوں کو کس طرح رکھا جا رہا ہے، کیا کوئی ایسی سچویشن ہے واقعی اپیل میں ہے؟ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، 10 سال بعد ان کو بھی خیال آ گیا ہے کہ نیب کے اصل میں جو انویسٹیگیشن کے کمرے ہیں ان میں وہ پنجرے ہیں، اور نیب کے قوانین کتنے خراب ہیں، اور نیب جو ہے وہ کتنا ظلم کر رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے مخالفین کو وہاں پہ رکھیں، اپنے سیف الرحمان سے لے کے قمر زمان چودھری تک جس قسم کے لوگوں کو انہوں نے چیئرمین نیب لگایا، جس قسم کی آپ کے سامنے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر جو رویہ PMLN نے رکھا، اس کے بعد آ کر کے آج جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو بس پھر وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ شرم ہی کی کمی ہے، ورنہ تو یہ بات نہ کرتے کہ جس طریقے سے آپ نے پیچھے چلے جائیں تو کیا کیا انہوں نے، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد کے جشن مت دیکھیں، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیے، اور خود ہی کارما بھی تو کوئی چیز ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جب فون کرتے تھے اور ملک قیوم صاحب کو کہ یہ سزا تھوڑی ہے، ذرا 3 سال ذرا تھوڑی سزا ہے، انہوں 5 سال کر دیو، اور 5 سال تھوڑی سزا ہے، انہوں 7 سال کر دیو، اور سیف الرحمان نے جو ظلم کیے ان کی ایما کے اوپر لوگوں سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آتی ہے چیزیں۔ تو اگر یہ جو فرق ہے اس وقت یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ غائب میرٹس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ اتنی جو میں دیکھ رہا تھا جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جتنے دن تو ہیں وہ تو آدھے دن تو خیر وہ اسلام آباد میں ہی گزارتے ہیں، وہ نیب کے پاس کہاں ہوتے ہیں، اور اگر باقی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا جن لوگوں کو ہوا ہے قید ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے وقت ان کو یہ بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ایک بڑے ہیومین آدمی ہیں، نیب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس بات کو دیکھ رہی ہے، اور میرے خیال میں تو ان کو چاہیے کہ صحافیوں کو لے جائیں، اپنے سیٹ اپ دکھائیں کیسا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں۔ ہمارے تو ظاہر نیب انڈر نہیں، اگر ہمارے ساتھ انڈر ہوتا تو میں یقینی طور کے اوپر آپ لوگوں کو دعوت دیتا کہ آئیں دیکھ لیتے ہیں کیسا۔ بات صاحب یہ بتائیے گا کہ چمن کا واقعہ ہوا 2 روز پہلے، آج پولیس میں واقعہ ہوا، پھر کراچی کا واقعہ ہوا، ایک تو یہ ہے کہ یکدم دوبارہ لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے پیچھے کیا انڈیکیشن ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کے مرکز ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جو ہائیسٹ فورم ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، اس طرح کی کوئی وزیر ہے کہ اجلاس بلایا جائے، کل پرسوں اس پہ غور کیا جائے، اس پہ کوئی فیصلے کیے جائیں تاکہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ فائٹ پالیسی دہشت گردی کے خلاف اس کو تیز کیا جائے، کوئی نئی پالیسی بنائی جائے، اس طرح کی کوئی تجویز ہے؟ نہیں، ہماری پالیسی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، لوئر اورکزئی میں ہوا ہے، ہنگو میں ہوا ہے، ایک کوآرڈینیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں آج، جس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارا دل دکھی ہے اور ہم ان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ قطعی طور کے اوپر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ جس میں ہمیں اپنی پوری کو حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حکمت عملی بالکل صحیح ہے، تمام حالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے، اور جو سچویشن ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے ہمیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بچ کے نہیں جا سکتے، اور انشاءاللہ ہم ان کے خلاف جو اقدامات ہیں بھرپور اقدامات کریں گے۔ میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، جو نیب نے ان کا معائنہ کروایا، پیتھولوجی رپورٹس ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کینسر سروائیور ہے، لیکن اس رپورٹ میں یہ ہے کہ ان کی واپس وہ اس طرف جا رہے ہیں نیب کی کسٹڈی میں ہونے کی وجہ سے، پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اس پر کوئی حکومت کو اشارہ رکھتی ہے سوال؟ اللہ ان کو صحت دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحت مند رہیں گے۔ ان کی صحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، وہ بھی ہم نے ابھی لینے ہیں۔ اچھا چوہے صاحب یہ بتائیے گا کہ 100 دن جو ہے وہ آپ کی حکومت کو ہونے کو ہے، لیکن ایک
آپ یہاں بھی لگائیں یا آپ کو ڈر ہے اپوزیشن کے رد عمل کا اس وجہ سے یہاں نہیں لگا رہے ہیں آپ؟ چیئرمین پی اے سی جو ہیں خیبر پختونخوا کا قانون مختلف ہے. خیبر پختونخوا میں 30 سال سے یہ قانون ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. باقی جگہوں کے اوپر یہ قانون نہیں ہے. یہاں پر جو قانون ہے وہ روایت ہے. روایت یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کا آدمی لگاتے ہیں تاکہ وہ حکومت کا آڈٹ کر سکے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم آڈٹ کریں گے, اور جب ہمارا اکاؤنٹس آپ ہمارے اکاؤنٹ شروع کریں گے تو آپ اپنا چیئرمین لگا دیجیے گا, آپ ہمارا آڈٹ کریں. اس سے زیادہ فیئر ڈیل کیا آفر کی جا سکتی ہے؟ لیکن اپوزیشن کا مقصد تو یہ ہے ہی نہیں ہے. اپوزیشن کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہے, کوئی بات چلتی رہے, جس سے کہ ایک ہنگامہ انہیں لگے کہ پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہے, اور اس مقصد کے لیے وہ بہانے بناتے ہیں. کبھی یہ بہانہ بنا لیا, کبھی وہ بہانہ بنا لیا, اور اس کے علاوہ تو ان کی پالیٹکس تو کوئی ہے نہیں ابھی. مطلب وہ چینی وزیر خارجہ کا جو بیان آ رہا ہے یہ کیسے جو ہے حکومت پاکستان کو یقینی بنانا چاہیے کہ سارے شہری جو چینی ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, تو کیا کوئی پیشکش کی گئی ہے کہ سیکیورٹی کونسلیٹس پہ بڑھائی جائے, اور کوئی تحفظات ہیں ابھی ان کے چینی وزیر خارجہ کے جو پاکستانی حکومت نہیں پورا کر سکتی؟ ہماری جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر کنٹرول میں, اور اسی لیے آج اگر آپ دیکھیں تو جو چائنا کے کونسلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ ناکام ہوا ہے نا, کامیاب تو نہیں ہوا, ناکام ہوا ہے. اس لیے ناکام ہوا ہے کہ سیکیورٹی کے جو ہمارا جو انتظامات تھے وہ مکمل طور کے اوپر صحیح تھے, اور اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جو وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی ہے اس میں مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا ان معاملات میں. یہ بتائیں کہ 28 تاریخ کا جو کرتارپور کا ایونٹ ہے جی, اس میں بھارت سے جو سکھ کمیونٹی کی اہم شخصیات کو پاکستان کی جانب سے دعوت دی گئی ہے یا دینے جا رہے ہیں, یا وہاں سے کسی نے خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں, وہاں سے بھی بہت خواہش کا اظہار تو ہو رہا ہے. کم از کم میں آپ کو اپنا تو بتا سکتا ہوں کہ وہاں کے جو خصوصاً جو ہمارے پنجابی صحافی ہیں بہت, وہ تو آنا ہی چاہتے ہیں. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو تمام جو لوگ وہاں سے آنا چاہتے ہیں ان کو ہم اسپیشل ویزاز جو ہے وہ ہم دیں گے, اور وہ ہندوستان سے پاکستان اس ایونٹ کے لیے جو بھی جرنلسٹ آنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پر آ سکیں گے. اس کے علاوہ جو آپ اگر پولیٹیکل شخصیات کا کہیں, اس کے اوپر میں آپ کو غالباً پرسوں تک ایک بتا سکوں گا, شاید بڑی شخصیات وہاں سے آئیں. چودھری صاحب, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو جدت آ رہی ہے, بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, یہ انسان کی انتھک محنت سے ہے. تو اس کی جدت آنے سے بے روزگاری کے بھی خدشات بڑھ رہے ہیں. تو کیا آپ کا 1 کروڑ جابس دینے کا بھی پروگرام ہے اپنے ٹینیور میں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو انسان کی محنت سے, اس کے عقل سے ترقی ہوئی ہے, اس کا بینیفٹ بھی اس انسانوں کو پہنچنا چاہیے؟ ورکنگ آورز اگر 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے کر دیے جائیں, 4 شفٹیں ہوں گی, تو امپلائمنٹ جو ہے وہ رہے گی, ان امپلائمنٹ کم ہوگی. دوسرا سر, یہ جو کراچی میں چائنیز کونسلیٹ پہ ہوا ہے, ہماری سیکیورٹی ایجنسی 13-14 ہیں جو اس سیکیورٹی کے معاملات پہ مامور ہیں. آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کا خدشہ تھا کہ یہ ہو سکے گا. ہمارے یہاں کہاں خامی رہ جاتی ہے کہ ہم پریونٹ نہیں کر پاتے اس طرح کے حادثات؟ نہیں, کافی پریونٹ ہوئے ہیں. ہمارے سامنے تو وہ آتے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریے کہ بہت زیادہ تعداد ہے جو پریونٹ ہوتے ہیں, لیکن چونکہ میں آپ کو بتاؤں, پاکستان ایک یونیک مثال ہے دنیا میں, جو ایک ارریگولر کانفلکٹ میں ہم ہیں اتنے سالوں سے, تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے ہم ایک ارریگولر کانفلکٹ میں ہیں. کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک بکھر چکا ہوتا, لیکن یہ ہم ہی ہیں جو پاکستان کی قوم کی ریزیلینس ہے, پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں, جنہوں نے اس کامیابی سے اس ارریگولر کانفلکٹ کا مقابلہ کیا ہے, اور الحمدللہ ہم مضبوط کھڑے ہیں, اور ہم اس کو ایک حتمی شکست دینے کے قریب ہیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ.